پیارے بھائی اور بہن، خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ خدا آہستہ آہستہ کر کے باب 12 تک ہم کو پہنچا دیا ہے۔ آج ہم باب 12 پہ غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہم کو کیا بتاتا ہے اور ہم کیا کیا باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو پیدائش کی کتاب باب 12 میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے خدا کا بلاوا اور خدا کے وعدے۔ اب ہم لوگ آیت 1 سے 3 پڑھیں گے۔ اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو خدا کے 3 وعدے ملیں گے جو خدا حضرت ابراہیم کے ساتھ کرا۔ پہلا وعدہ ہے زمین کا۔ خدا بولتا ہے میں تمہار کو زمین بتاؤں گا اور وہ زمین تمہار کو دوں گا، یہ ہوگا۔ اب خدا کا دوسرا وعدہ حضرت ابراہیم کے لیے ہے، وہ ہے کہ خدا بولتا ہے میں تمہار کو ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تمہارا نام سرفراز کروں گا۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا ان سے یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ جو تمہار کو مبارک بولیں گا ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تمہار کو لعنت کریں گا میں بھی ان پہ لعنت کروں گا۔ اور اس کے بعد خدا ان کو بولتا ہے کہ زمین کے سب قبیلے تمہارے ذریعے سے برکت پائیں گی۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ ہے خدا کے 3 وعدے حضرت ابراہیم کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کے یہ وعدے حضرت ابراہیم پہ پورے ہوئے کیا؟ یہ سچی بات ہے کہ خدا ان کے ذریعے سے بڑی قومیں پیدا کرا۔ اچھا، اب دوسرے وعدے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا حضرت ابراہیم سارے لوگوں کے لیے برکت بنے کیا؟ بالکل برکت بنے۔ یسوع مسیح کے ذریعے سے انہوں سارے لوگوں کے لیے برکت بنے۔ اس کے علاوہ سارا خدا کا کلام حضرت ابراہیم کے ذریعے سے آیا۔ خدا اپنے سارے وعدوں کو حضرت ابراہیم کے ذریعے سے پورے کرا، صرف پہلے وعدے کو چھوڑ کے۔ خدا بولنے کو لگا ابراہیم میں تمہار کو وہ زمین دینے والا ہوں۔ اب ہم دیکھ سکتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسرائیلیاں اپنے انگوٹھے کے ناخن سے وہ زمین کو پکڑے ہیں، مگر پھر بھی ان کے پاس وہ زمین نہیں ہے۔ کوئی بولنے کو لگا کہ خدا اپنے یہ وعدے کو نہیں رکھ سکا۔ میرے دوست، میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم کو ایسا سوچنا یا سمجھنا نہیں چاہیے۔ خدا کو ہم پورا موقع دینا چاہیے۔ خدا جو وعدہ کرا 3 میں سے 2 حصے پورے ہوئے ہیں، مگر خدا بولا کہ اگر اسرائیلیاں اس کے حکم پہ عمل نہیں کریں گے تو انہیں ان کو وہ وعدے کی زمین پہ نہیں رکھیں گا بلکہ تتھر بتھر کر دیں گا۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اسرائیلیاں خدا سے بہت ہی دور ہیں، جس کے وجہ سے ان لوگاں جہاں بھی ہیں مصیبتیں اٹھا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں بولنا چاہیے کہ خدا اپنے وعدے کو پورا نہیں کرا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ خدا وہ کام کر رہا ہے جو انہیں بول چکا تھا۔ میرے دوست، وہ دن آئیں گا جہاں خدا اسرائیلیوں کو پھر سے وہ وعدے کے زمین پہ لائیں گا، اور جب انہیں ان کو وہ زمین پہ لائیں گا تو ان لوگاں اپنے انگوٹھے کے ناخن سے وہ زمین کو نہیں پکڑے رہیں گے بلکہ وہ زمین کے قبضے میں آ جائیں گے، یعنی کہ مشرق سے فرات تک اور سارا رستہ شمال تک اور سارا رستہ ہتھیوں تک کا اور سارا رستہ جنوب سے لے کے مصر کے ندی تک۔ میرے دوست، اسرائیلیاں واقعی میں وہ زمین کا قبضہ نہیں کرے ہیں جو خدا ان لوگوں کو دیا۔ ان لوگاں صرف 30,000 اسکوائر میل قبضہ کرے، جبکہ خدا ان کو اتنی زمین نہیں دیا بلکہ اس سے بہت زیادہ دیا۔ سچائی یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کو 3 لاکھ اسکوائر مائل، جس میں انگریزی میں بولتے ہیں، دیا تھا۔ میرے بھائی، اسرائیلیوں کو بہت لمبا رستہ ابھی طے کرنا ہے، مگر ان لوگاں یہ کام خدا کے شرطوں کے ساتھ کر سکتے۔ ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے،
اور انہیں اپنے طریقے سے کام کرنے والا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب بائبل شریف پیدائش کی کتاب باب 12 میں دوسری بات جو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا جواب۔ اگر ہم آیت 1 پڑھیں گے تو ہم ایسا پڑھتے ہیں، اور خداوند نے ابرام سے کہا۔ میرے دوست، ہم کو خدا کے کلام کے دوسرے آیتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا حضرت ابراہیم کو بلایا جب انہوں اور شہر میں تھے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب باب 7 اور اس کی آیت 2 سے 4 پڑھیں گے تو خدا کا کلام بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اس نے کہا، اے بھائیو اور بزرگوں سنو، خدائے ذوالجلال ہمارے باپ ابراہیم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ ہاران میں بسنے سے پیشتر مسپوٹامیہ میں تھا، اور اس سے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا۔ اس پر وہ خزدیوں کے ملک سے نکل کر ہاران میں جا بسا، اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو۔ پیارے بھائی بہن، حضرت ابراہیم خدا کے حکم پہ عمل کرے۔ انہوں اپنے گھر کو چھوڑ دیے، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیے اور اپنے وطن کو چھوڑ دیے، اور سب سے بڑی چیز ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ انہوں کہاں جانے والے ہیں، مگر یہاں ان کی فرما برداری پوری نہیں تھی۔ کئی کو بولے تو ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ انہوں اپنے گھرانے کے چند لوگوں کو اپنے ساتھ رکھے۔ انہوں اپنے باوا کو یعنی کہ تارا کو اپنے ساتھ رکھے، اور خدا ان کو بول چکا تھا کہ تم اپنے ساتھ ان کو نہیں رکھنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا حضرت ابراہیم کو کئی کو بولا ان کے گھرانے سے اور ان کے رشتہ داروں سے دور ہو جانے کے لیے؟ آخر خدا ان کو وہاں سے کئی کو نکالنا چاہتا تھا۔ اس کا جواب ہم لوگ کو یشوع کی کتاب میں ملے گا۔ اگر ہم یشوع کی کتاب باب 24 اور اس کی آیت 2 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، تب یشوع نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے ابا یعنی ابراہم اور نہور کا باپ تارا وغیرہ قدیم زمانے میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ پیارے بھائی بہن، یا خدا کا کلام بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا گھرانہ دوسرے خداؤں کی عبادت کرتا تھا، یعنی کہ ایک زمانے میں حضرت ابراہیم بھی بت پرستی کرتے تھے۔ انہوں بت پرست تھے۔ وہ زمانے میں دنیا خدا سے بہت ہی دور ہو گئی تھی، تو خدا کو یہ طریقے سے کام کرنا ضروری تھا لوگوں کو بچانے کے لیے۔ خدا کے پاس دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ساروں کو ختم کر کے پھر سے شروعات کرے۔ میں اس بات سے خوش ہوں کہ خدا ایسا نہیں کرا۔ اگر ایسا کرتا رہتا تو اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے خدا کا کلام نہیں دے سکتا تھا۔ کئی کو بولے تو میں خدا کے نظر میں گنہگار رہتا تھا۔ سچائی یہ ہے کہ سارے گنہگاراں ختم ہو جاتے تھے، ان کا نام و نشان نہیں رہتا تھا۔ ہم خدا کی اس بات سے شکریہ ادا کرنا کہ خدا رحم ہے اور فضل و کرم ہے، اور اس کی فطرت یہ ہے کہ انہیں گنہگاروں کو نجات دینا چاہتا ہے۔ انہیں ہر گنہگار کو ان کے گناہ سے چھٹکارا دلانا چاہتا ہے۔ اب ہم آیت 4 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، سو ابرام خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابرام 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا۔ تو حضرت ابراہیم خدا کے حکم پہ عمل کرے اپنے جگہ سے نکل گئے۔ میرے بھائی، اب حضرت ابراہیم خدا کی نیک ہدایت کے ساتھ کنعان میں پہنچیں گے۔ کلام بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم لوط کو اپنے ساتھ رکھ لیے۔ یہاں جو ہے حضرت ابراہیم خدا کے حکم پہ پوری طریقے سے عمل نہیں کرے۔ انہوں لوط کو اپنے ساتھ رکھ لیے جبکہ نہیں رکھنا تھا۔ کئی کو بولے تو خدا ان کو بول دیا تھا کہ تم اپنے گھرانے کو اور رشتہ داروں کو چھوڑ دینا۔ اب ہم آیت 5 دیکھیں گے، اور لکھا ہوا ہے، اور ابرام نے اپنی بیوی سرائی اور اپنے بھتیجے لوط کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو ان کو ہاران میں مل گئے تھے ساتھ لیا، اور وہ ملک کنعان کو روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں آئے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں کلام بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم سارا جو ان کی بیوی تھے اپنے ساتھ لے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک بات تھی،
کلام بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم لوط کو اور سارے مال کو جو انہوں جمع کرے تھے اور وہ آدمیوں کو جو ان کو ہاران میں ملے تھے لے کے ملک کنعان کو روانہ ہوئے اور ملک کنعان کو آئے۔ تو حضرت ابراہیم جو اپنا وقت ہاران میں گزارے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو خدا کے طرف سے برکت جس وقت ملنا تھا نہیں ملی، بلکہ تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ خدا ان کو دوبارہ نہیں دکھائی دیا جب تک کہ انہوں فلسطین کے علاقے میں نہیں پہنچ گئے، جب تک کہ انہوں اپنے نزدیک کے رشتہ داروں سے الگ نہیں ہو گئے۔ خیر، لوط تو ان کے ساتھ تھے اور ان لوگ کنعان میں آئے۔ اب آیت 6 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور ابرام اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں موری کے بلوت تک پہنچا۔ اس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے۔ پیارے بھائی بہن، یہاں ہم کو وہ سچائی ملیں گی کہ کننیا ہام کے بیٹے کنعان کے نسل سے تھے۔ یہاں میں آپ لوگوں کے سامنے ایک خاص بات رکھنا چاہوں گا۔ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت ابراہیم ایک ایسی جگہ چھوڑے جہاں برابر کا اناج اگتا نہیں تھا اور قحط تھی، اور ایسے جگہ پہ آئے جہاں مکئی اگتا ہے اور جہاں انگور بے تحاشا پیدا ہوتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اور کوئی خاص جگہ نہیں تھی، اور کنعان ایک ایسی جگہ تھی جہاں مکئی اگتی تھی، انگور کے باغ تھے، اور ایک ایسی زمین جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، جہاں ہر چیز بہترین تھی۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت ابراہیم یہ زمین پہ آ کے فائدے میں رہے، مگر میرے دوست، بائبل شریف ہم کو ایسا نہیں بتاتی ہے۔ لوگ جو زمین اور درختوں اور لوگوں کا معائنہ کرتے ہیں، اور شہر کے بارے میں یہ بتائیں ہیں کہ اور کافی عروج پہ تھا، وہاں کے لوگ کافی آگے تھے، اور ایک ایسا شہر تھا جہاں ترقی تھی۔ حضرت ابراہیم وہ سارے چیزوں کو چھوڑ کے کنعان میں داخل ہوئے، اور کننیا اس وقت وہاں تھے۔ کننیا پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ جنگلی قسم کے لوگ تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم کا کنعان کو آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کنعان شہر کے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچے، بلکہ انہوں کنعان کو اس لیے آئے، کئی کو بولے تو خدا کا حکم ان کے لیے یہ تھا۔ انہوں خدا کے حکم پہ عمل کرنا چاہتے تھے، اور حضرت ابراہیم خدا کے حکم پہ عمل کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب میں آپ لوگوں کا توجہ چاہوں گا۔ اب ذرا غور سے دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ آیت 7 میں کلام بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، تب خداوند نے ابرام کو دکھائی دے کر کہا کہ یہ ملک میں تیرے نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک خربنگاہ بنائی۔ تو پیارے دوست، یا اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم کو خدا دوبارہ دکھائی دیتا ہے تو انہوں خدا کے لیے ایک خربنگاہ بناتے ہیں، مگر ہاران میں جہاں ان کے لیے برکت تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی، وہاں خدا ان کو دکھائی نہیں دیا۔ دوست، ہم یہ سوچتے کہ ہم بائبل شریف پڑھ رہے ہیں، پھر کئی کو خدا کے طرف سے برکت نہیں مل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طریقے کی زندگی نہیں گزار رہے جیسا بائبل شریف بتاتی ہے۔ اگر ہم خدا کے حکموں پہ عمل کریں گے تو ہم خدا کے طرف سے برکتوں پہ برکت حاصل کریں گے۔ اگر ہم حضرت ابراہیم کی زندگی پہ غور کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم پہ خدا دوبارہ ظاہر نہیں ہوا جب تک کہ انہوں باہر نہیں نکل گئے اور خدا کے حکم پہ صحیح ڈھنگ سے عمل کرنا شروع نہیں کر دیے۔ خدا جو ہے فرما برداری کے ذریعے سے ہمارے زندگی میں کام کرتا۔ یہاں حضرت ابراہیم کو خدا دکھائی دیا، اور اس کے بعد انہوں خدا کے لیے خربنگاہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انہوں واقعی میں خربنگاہ بنانے والے انسان بنے۔ اب ہم آیت 8 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیتل کے مشرق میں ہے، اور اپنا ڈیرا ایسا لگایا کہ بیتل مغرب میں اور ای مشرق میں پڑا، اور وہاں اس نے خداوند کے لیے ایک خربنگاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی۔ پیارے بھائی بہن، جب حضرت ابراہیم زمین پہ داخل ہوتے ہیں تو دو کام کرتے ہیں۔ انہوں اپنا خیمہ گاڑتے ہیں، یعنی کہ ڈیرا لگاتے ہیں، اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں
کے خربنگا بناتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کی خدا کے لیے ایک بہت بڑی گواہی ہے، اور ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جہاں جہاں انہوں گئے خدا کے لیے ایک بہت بڑی گواہی چھوڑے۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ کی کس قسم کی گواہی ہے؟ آپ کو خدا کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بننے کے لیے آپ کو اپنے گھر کے سامنے یسوع مسیح کی منادی کے پرچم کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے گاڑی پہ مسیح کی منادی پرچم لگنے کی ضرورت ہے۔ یہ گواہی نہیں ہے، اس کو گواہی نہیں بولتے۔ اگر ہم حضرت ابراہیم کے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان کی عبادت میں خاموشی تھی۔ انہوں خاموشی کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کنعانیوں کو یہ بات کا پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ہم آیت 9 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور ابرام سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف بڑھ گیا۔ جنوب ایک اچھی راہ ہے جو ابراہیم لیے۔ کئی کو بولے تو جنوب کی طرف جانا ایک اچھی آب و ہوا کی طرف بڑھنا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں موسم ٹھنڈا نہیں ہے بلکہ گرم۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوتی ہے دوسری بات۔ اب بائبل شریف پیدائش کی کتاب میں تیسری بات یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم ایمان میں کمزور ہوتے ہیں۔ اب ہم آیت 10 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اس ملک میں کال پڑا اور ابراہم مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے، کیونکہ ملک میں سخت کال تھا۔ پیارے بھائی بہن، حضرت ابراہیم تو زمین پہ تھے اور یہ ان کے لیے برکت کی جگہ تھی۔ خدا ان کو یہ نہیں بولا کہ تم وہ جگہ کو چھوڑو، مگر اس وقت زمین پہ کال تھا، یعنی بارش نہیں ہونے کی وجہ سے زمین سوکھی پڑ گئی تھی اور کھیتی باڑی کا سوالج پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم اپنے خیمے کے پردے کو ہٹائے ہوں گے اور باہر نظر کر کے ان کی بیوی کو بولے ہوں گے کہ دیکھو سب لوگاں مصر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد شاید انہوں اپنی بیوی کو یہ بھی بولے ہوں گے کہ یہاں ہمارا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کئی کو بولے تو اگر اور تھوڑے دن اگر ہم یہاں رہ جائیں گے تو ہم بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے، بہتری اس میں ہے کہ ہم مصر کی طرف چلے جائیں گے۔ میرے دوست، میں آپ کو پھر سے یہ بولنا چاہوں گا کہ خدا ان کو وہاں جانے کے لیے نہیں بولا۔ جب خدا ان کو پچھلے وقت ظاہر ہوا، ان کو بول چکا تھا کہ یہ زمین ہے جو میں تم کو دیا ہوں، تم برکت پائیں گے اور تمہارے ذریعے سے دوسرے قومیں برکت پائیں گے۔ مگر میرے دوست، انہوں خدا کا یقین نہیں کرے بلکہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بائبل شریف میں مصر جو ہے ایک دنیاوی چیز ہے، اور یہ چیز آپ سارے بائبل شریف میں غور کریں گے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جب انہوں مصر میں تھے تو ایسا محسوس کرے کہ مصر ایک دنیاوی چیز ہے، مگر یہاں اگر ہم غور کریں گے تو حضرت ابراہیم مصر میں داخل ہوئے، مگر مصر میں جانا ان کو اور خطرے میں ڈال دیا، بلکہ وہاں انہوں مصیبت میں آ گئے۔ آیت 11 اور 12 میں لکھا ہوا ہے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی سرائی سے کہا کہ دیکھ، میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوبصورت ہے، اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے، سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے۔ پیارے بھائی بہن، اب میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 13 پہ لانا چاہوں گا۔ لکھا ہوا ہے، سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو کلام بتاتا ہے جہاں ابراہیم ان کے بیوی کو بولتے ہیں یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ میرے دوست، یہ آدھا جھوٹ تھا، اور یہ بات ہم آگے دیکھیں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعضی وقت آدھا جھوٹ پورے جھوٹ سے بھی خطرناک ثابت ہوتا۔ یہ جھوٹ جو انہوں استعمال کرے وہ لوگوں کو دھوکے میں رکھنے کا تھا۔ انہوں لوگوں کو اپنے آدھے جھوٹ کے ذریعے سے دھوکہ دینا چاہتے تھے، مگر لوگوں کو ان کے یہ آدھے جھوٹ کا پتہ چل گیا۔ کئی کو بولے تو وہاں کا جو بادشاہ فرعون تھا ان کے بیوی کے نزدیک نہیں گیا۔ استر کے کتاب میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہ دنوں میں ایک عورت کو بادشاہ کی بیوی بننے کے لیے کافی تیاری کی ضرورت پڑتی تھی۔
ایک دم سے عورت کو بادشاہ کی بیوی نہیں بنایا جاتا تھا۔ عورت کے خوبصورتی کی تیاری ہوتی تھی۔ اگر جسم کے چمڑے میں کچھ دھبے ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہ سب ٹھیک کیا جاتا تھا۔ اور یہ پکی بات ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیوی سارہ کی بھی تیاری کی جا رہی تھی ہوں گی، اور اس دوران خدا فرعون پہ اور فرعون کے گھرانے پہ سخت بیماریاں بھیجا، یہ فرعون کو یہ بتاتے ہوئے کہ تم کو سارہ کو اپنی بیوی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کئی کو بولے تو سارہ ابراہیم کی بیوی ہے۔ اب ہم آیت 18 سے 20 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب فرعون نے ابرام کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ اسی لیے میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی بنے۔ سو دیکھ تیری بیوی حاضر ہے، اس کو لے اور چلا جا۔ اور فرعون نے اس کے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی، اور انہوں نے اس سے اور اس کی بیوی کو اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا۔ پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جو بھی حضرت ابراہیم کے اور ان کے بیوی کے زندگی میں گزر رہا تھا، خدا ان کو سنبھالے رکھا تھا، مگر خدا انہوں جب تک مصر میں تھے ان کو دکھائی نہیں دیا۔ خدا آج کے باتوں کے ذریعے سے ہم سب کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔